نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت فرمائی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ آدمی جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ میرے دوستو، آج کل کیا معاملہ ہے؟ آج کل دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے اچھا چیز پسند کرتا ہے، لیکن دوسری کی پرواہ نہیں کرتے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اپنے لیے اچھا چیز ڈھونڈے گا اور دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کوشش میں لگا ہوگا کہ میں اس کو کس طرح جان سے دوں، کس طرح دھوکہ دوں۔ تو میرے دوستو، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان میں یہ صفت نہ آ جائے کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کر رہا ہو اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ تو میرے دوستو، جب اپنے لیے ہم ایک چیز کو پسند کر رہے، اچھی چیز کو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی اس اچھی چیز کو پسند کریں۔ اب کتنے لوگ ہم ایسے ہیں کہ اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہو کسی کے ساتھ، تو آپ اندازہ لگا لو کہ اگر یہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ چیز آپ کے پاس، مثال کے طور پر آپ کسی سے چیز لے رہے ہو اور آپ قیمت کا زیادہ چیز ہے لیکن آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہو مثال کے طور پر، اور وہ چیز آپ اس کو اس چیز کی قیمت کا پتہ نہیں کہ کتنا ہے اور آپ نے جو ہے کم قیمت لگا کر اس سے لے لیا، تو کیا اگر آپ کا یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو تو آپ یہ پسند کرو گے کہ اچھی چیز میرے پاس ہو اور میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے اور مجھ سے کم قیمت میں لے لے؟ کبھی بھی ایسے نہیں کرو گے۔ تو میرے دوستو، اس طرح بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ اکثر علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان، یہ حدیث جو ہے یہ صرف ان دنیاوی معاملات میں نہیں ہے بلکہ یہ دینی معاملات میں بھی ہے، کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اپنے لیے تو یہ ہے کہ نیکیوں کو پسند کر رہے، نماز پڑھ رہے، اپنے لیے پسند کر رہے کہ یار میں نے ایک آدمی، ہاں، اور اپنے مسلمان بھائی وہ گناہوں میں لت پت ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور یہ اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں کہ یار یہ مسلمان میرا بھائی ہے، میں بھی اس کو بھی دعوت دوں کہ وہ بھی اس نماز کی طرف آ جائے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، اپنے لیے تو خوش ہے کہ یار میں تلاوت کر رہا ہوں، ہاں، لیکن یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو پسند نہیں کر رہے۔ تو یہ حدیث علماء فرماتے کہ یہ دنیاوی امور میں بھی ہے اور دینی امور میں بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، خود تو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، جھوٹ سے بچاتا ہے، لیکن جب دوسرا جھوٹ بولتا ہے تو پیچھے پیچھے ہنستا ہے، لیکن یہ نہیں کر رہے کہ بھائی میرے لیے، میں اگر جھوٹ بولوں گا لوگ میرے پیچھے ہنسیں گے الگ، میں پسوں گا الگ، گناہ میرے اوپر الگ آئے گا، اللہ کی لعنت الگ مجھ پر برسے گی۔ اب اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس جھوٹ کے اتنے نقصانات ہیں، لیکن اب یہ نقصانات، یہ گناہ اپنے لیے تو یہ پسند نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی اس کا اپنا مسلمان بھائی کے اندر یہ چیزیں موجود ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو بھی کہے کہ بھائی یہ گناہ جو آپ کر رہے ہو یہ اچھی چیز نہیں ہے، مسلمان کو گناہ سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دھوکہ ہے، خود ایک مسلمان کو پتہ ہے کہ دھوکہ مسلمان کی شان نہیں ہے، خود تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن اگر اس کے
کسی مسلمان بھائی کے اندر یہ کمی ہے، کوتاہی ہے، تو میں اگر اپنے لیے یہ چیز پسند کر رہا ہوں کہ بھائی میں ان چیزوں سے بچوں، تو میں اپنے مسلمان بھائی کو بھی بولوں کہ بھائی یہ جو آپ دھوکہ دے رہے ہو، مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کسی کو دھوکہ دینا، ان چیز سے بچو۔ تو میرے دوستو، اسی طرح کوئی آدمی کوئی اور گناہ کر رہے، گالیاں دے رہے، بہت سارے گناہ، تو میرے دوستو اگر کوئی آدمی اپنے لیے یہ پسند نہیں کر رہے کہ بھائی اگر میں یہ تمام گناہوں میں مبتلا ہوں گا میرے اوپر گناہ آئے گی، ہاں، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے بارے، مسلمان کے بارے میں بھی یہ خیال کرے کہ میرے مسلمان کے اندر اگر یہ چیزیں کمی کوتاہیاں ہے تو میں اس کو بھی ان گناہوں سے روکوں، اس کو بھی کہوں کہ خدا کے لیے یار ان چیزوں سے بچو، ان گناہوں سے بچو، اس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی آپ ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں تو یقینی بات ہے جب گناہ کرو گے تو گناہ کا جو سزا ہے وہ آپ کو بدلہ ملے گا۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ خواہ دنیاوی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو، جتنے بھی چیزیں ہو، ان تمام چیزوں میں ہم سب کو چاہیے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے وہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں، اور جس چیز سے ہم خود نفرت کریں، اپنے لیے نہیں پسند کر رہا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان کے لیے پسند نہ کریں، اور مسلمان کو وہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی اس چیز سے بچائے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے اس حدیث پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہے کہ جب تک تمہارے اندر یہ صفت نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے سب سے اچھی جو چیز جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے تو اپنے سے بڑھ کر ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، خواہ وہ دنیاوی معاملات میں ہو خواہ وہ دینی معاملات میں ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔